اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ توکل اللہ رب العالمین جل جلالہ پر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا انعام ہے جس پر موجود ہے۔ لیکن توکل ہے کیا؟ ایک عوام توکل کہتے ہیں لوگ کہ فلان بڑا متوکل ہے، کچھ نہیں کرتا، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ سونے کو نہیں برساتا، اس کی عادت نہیں ہے، ورنہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اب توکل کیا چیز ہے؟ ایک دن ایک آدمی توکل بیان کرتا تھا کہ وہ توکل کریں تو پھر اللہ رب العالمین کھلائے گا پلائے گا۔ دیکھو درخت چلتی نہیں ہیں، اس کو وہاں غذا پہنچتی ہیں، درخت نہیں چلتی پھرتی۔ اور جو چیزیں ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے کو پالتا ہے، جب باہر آتا ہے پھر پالتا ہے، تو اسی لیے گویا ہاتھ پاؤں توڑ کر کیا کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ دراصل ناسمجھی ہے، فکر کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو عقل دی ہے اور صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر یہ اس کو توکل کہے تو نہ اسپیکر بنے گا، نہ جہاز بنے گا، نہ گاڑی بنے گی، کیونکہ بیٹھ جاؤ سارے۔ تو یہ دنیا انسان کے لیے جو بنائی ہے، یہ گویا مفلوجوں کے لیے بنائی ہے، جو کچھ نہیں کام کر سکتی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ انسان مفلوج ہو جائے، بس کچھ نہ کرے۔ جب کچھ نہیں کرے گا تو دنیا کا جو آپ یہ رنگینیاں دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ گاڑی چلانے والا آپ کو ملے گا، میں توکل کرتا ہوں بیٹا ہوں، نہ آپ کو مزدور ملے گا، توکل کرتا ہوں، نہ آپ کو گندم ملے گا، کشتکار ملے گا، کیونکہ کشتکاری وہ کہتے ہیں گندم ہوتا ہے خود۔ تو یہ دراصل انسان کو مفلوج بنانا ہے، جو ہم جس توکل کو ہم کہتے ہیں، جو عام لوگ توکل کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم مفلوج ہو جاؤ۔ ایک آدمی جنگل میں بیٹھا تھا، گیا تھا تو وہاں دیکھا کہ ایک لومڑی لوری تھی، لنگڑی تھی، اور وہ جب جا رہا تھا تو غار میں بیٹھ گیا کہ لوری لنگڑی کہاں سے کھاتی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر یا کوئی چیتا آیا، اس نے اس کے سامنے ایک ٹانگ پھینک دیا، چلا گیا۔ اور وہ لومڑی کسک کسک کر کے وہاں اس نے کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بس توکل کرتا ہوں، اسی غار میں بیٹھتا ہوں،
3-4 دن بیٹھا رہا, کوئی چیز نہیں مل گئی. تو ایک وہاں سے درویش جا رہا تھا, اللہ والا تھا, اس نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں توکل پر بیٹھا ہوں. اس نے کہا کہ آپ ایک فیصلہ کیوں کیا؟ تو بیان کر سکتے, تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ میں نے, علماء کہتے ہیں کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے, واقعی بنائی ہے. جب لومڑی کو دیتا ہے تو میجک کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو میرے لیے بنائی گئی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بس اس غار میں بیٹھ کر عبادت کروں. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چرچ کچھ ایک تو چند دن کے لیے آدمی عبادت کرے, اپنی اصلاح کے لیے کہیں جائیں, اعتکاف کریں, چلے لگائیں, تبلیغ میں جائیں, خانقاہ میں جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ کی عجیب آدمی ہے, آپ نے لولی لنگڑی سی تو سبق لے لیا کہ ہم نے آپ کو لولی لنگڑا بنا دیا. یہاں تم نے شیر سے کیوں عبرت حاصل نہیں کی کہ شیر بن کر خود بھی کماؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, لنگڑوں کو کھلاؤ, لولو لنگڑوں کو کھلاؤ. تو ہماری سوچ یعنی بہت سی بڑی بزرگوں کو بھی کبھی کبھی مغالطہ ہوتا ہے. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں, اس کا نام ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کی زمانے کا ایک وہ تھا بزرگ ہے, اس کا نام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شفیق بلخی تجارت کرتے تھے. تو وہ ان کے پاس آئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے. تجارت کے لیے وہ اس وقت اسفار اونٹوں پر تھے, دور دور تک جانا ہوگا تو کئی 1 ماہ لگ جاتا تھا, کبھی 2 ماہ لگ جاتے تھے. آج کل تو فون کا زمانہ ہے اور آسانی سی چیزیں ملتی ہیں. اس وقت بڑی مشقت تھی, برکت تھی اس میں. تو وہ اس نے کہا کہ چلا گیا, وہ راستے سے واپس آ گیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے اس کو بلایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں تجارت پہ, اب تو یہاں بیٹھے ہو. اس نے کہا کہ میں نے, ہمارا قافلہ جا رہا تھا, پھر درخت نیچے میں لیٹا ہوا تھا. وہاں ایک لولی لنگڑی وہ تھی, چڑیا تھی. تو اس کو ایک چست و چلاک چڑیا آیا, اس کو منہ میں کوئی کھولتے تھے اور اس میں کوئی کیڑا وغیرہ ڈالتے تھے, چڈی وغیرہ. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ پاک جل جلالہ کی بندہ ہوں, میں بندگی کروں, میں کیوں تجارت کرتا ہوں. تو آیا, میں نے یہ شروع کر دیا. بس میں سب کچھ چھوڑا ہے, بس میں اس میں بیٹھا رہوں گا, اللہ پاک کے لائے گا پلائے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ شقیق آپ نے لولی لنگڑی سی تو سبق سیکھ لیا, تم نے چست و چلاک چڑیا سی کوئی کیوں سبق نہیں سیکھا؟ تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ جائیں خوب کمائیں, لیکن جاؤ کس کو کھلاؤ؟ لولوں کو کھلاؤ, لنگڑوں کو کھلاؤ, لوگوں کو کیا کرو؟ دیا کرو. تو یہ کمال نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ نے دی ہوئے اسباب کو استعمال نہ کرے.
اللہ تعالیٰ نے اسباب اسی لیے تو بنائے ہیں کہ تم اس کو استعمال کرو۔ یہ کھیت کیوں بنائے ہیں؟ کھیتی بنائے ہیں، جنگل بنائے ہیں، اس میں پھر پل رکھے ہیں، آخر کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کیوں بنائے ہیں اس طرح؟ اور پھر یہ تجارت لین دین نہ ہوتا تو کسی اللہ نے اس سارا جو بازار بنایا ہے دنیا کا اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ یہ اسباب سے کے ذریعے سے کمائے۔ اگر وہ اسباب کو استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کو بیکار سمجھتا ہے، فضول سمجھتا ہے۔ اس کی مثال میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، میں بار بار ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک بار آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے اس کو، فقیر تھا، غریب تھا، کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ تو اس نے کچھ ایک چیک دے دیا یا رسید دے دیا کہ سامنے اس کے وہاں دفتر سے 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تم آپ دے دو گے اپنے ہاتھ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، تم اس کو بادشاہ سمجھ جائے گا کہ مجھے مزدور سمجھتا ہے۔ پاؤں ہے، ایک تو کہ شل ہو، نہ ہو تو پھر بادشاہ کہتے ہیں شل ہے، اس کو یہاں لاؤ، اس کو پاؤں ہے، چک ہے، سب کچھ ہے، پھر نہیں جاتا تو اس کا مطلب سوائے کیا ہے کہ وہ بادشاہ کی چک کو، جو رسید ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے سامنے پاڑ لیتا ہے تو اس کو جیل میں بھیجے گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے جو اسباب اس کے پاس نہ ہو، لوہا لنگڑا نہ ہو، لیکن اس کو چک بھی لے لیتا ہے، لیکن سامنے ایک نلی ہے، اسے جب وہ اس پر جو لکڑی یا کوئی چیز رکھی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ نیچے گر گیا نلی میں، اور اس کے ہاتھ سے وہ چک چلا گیا۔ اب یہ کس کی طرف دیکھے گا؟ چک کی طرف دیکھے گا یا بادشاہ کی طرف دیکھے گا؟ کس کی طرف؟ سامنے بادشاہ بیٹا ہے۔ اوہو، اب وہ بادشاہ کہتے کہ آج آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، اسباب ختم ہو گئی۔ اسباب کیا تھا؟ چک، سبب تھا اسی لیے کہ تم اسی پیسے نکالو، پیسے تو خود کھانا پینا نہیں ہے، اسی کوئی چیز خریدی جاتی ہے، یہ بھی چیک ہے۔ تو اس کو وہ 4 لاکھ دیتے ہیں، انہیں کہا کہ آپ کو تکلیف مل گئی۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ جب اسباب نہ ہوں، اسباب ختم ہو جائیں تو خالق کی اسباب پر بھروسہ کرے کہ دینے والا مسبب الاسباب یہ وہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اسباب موجود ہے، تم اسباب کو استعمال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اسباب کو، نعمت کو کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نہ قدری کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وہ بھی اپنے ایک تکبر میں مبتلا ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیز، اب چونکہ بیانات میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، عالم بادشاہ نے، ایک آدمی توکل پر بات کی ایک واعظ نے، اور وہ گیا، اس نے کہا کہ بس میں بیٹھ جاتا ہوں، تو بھوکا رہا۔ پھر اس کو ایک آدمی حلوہ لایا اور اس نے وہ کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں توکل کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک درپ لگایا اور منہ کھولو، اس نے تھوڑا کھلایا، پھر اس نے منہ بند کر دیا، پھر ایک ڈب نکال دیا، پھر منہ کھول دیا، اس طرح ڈب ایک ایک سوٹی لگا کر تو وہ کھاتا رہا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ آخر بس، پھر مولانا کے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ توکل سے ملتا تو ہے لیکن سوٹیاں کا کر کے، اب یہ کوئی توکل ہے؟ ہم لوگوں کو یہ سبق دیتے ہیں۔
تو توکل جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے، توکل ہے کہ یہ چیز، توکل اسباب نہ ہو، لیکن جس طرح میں نے کہہ دیا کہ اسباب ختم ہو جائیں، اسباب ہوں تو اسباب کو استعمال کرنا، اور اسباب سے نہ ہونے کا یقین کہ اسباب نہیں ہوتا، سبب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ تمہارے نقصان تمام ہو جائے، تو یہ اللہ سے مانگے گا کہ یا رب العالمین میرے مال یہ مجھے کہ میری حفاظت فرمائیں اور مجھے فلانی چیز آسانی سے دے دیں۔ اب توکل ہے، ان نتائج پھر وہ اسباب ہے لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اسباب بہت کمزور چیز ہے، یہ کبھی کبھی ختم ہو جاتے ہیں، اعتماد کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اور جب اسباب نہ ہو تو خالق کے اسباب موجود ہیں، اپنے کو اللہ رب العالمین نے اسباب دی ہے، ان اسباب کو پھر اسی طرح استعمال کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسباب اللہ تعالیٰ کی ہیں، اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم اس میں نہیں مانوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناقدری کروں گا، اسباب کی ناقدری کروں گا۔ اس کو اللہ نے تم کو مال دیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ دے دو، اس میں فقیروں کی خیال رکھو، اس میں یتیموں کا خیال رکھو، آپ اس کو اڑاتے ہو تو معلوم ہوا کہ تمہارا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، آپ نے اپنی مٹھوں میں گٹھلی دی، تم کو زور بازو نہیں سے میں نے کمایا ہے، علم سے کمایا ہے، مجھے ہنر سے کمایا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے یہ ہنر تم کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور زور بازو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب مفلوج ہو جاؤ، تمہارے اسباب ختم ہو جائے، اب دیوانے ہو جاؤ تو کیا ہو جاؤ، اب کی منہ سے لعاب جائے گا اور یہ چلتے پھرو گے، تمہارا کہتا ختم ہوا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکم کو اس میں پورا کریں، یہ اعتماد ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا آ جائے تو دنیا کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اختیار کرو۔ مال آ گیا، مال آ گیا، کہو کہ فقیر آیا، کہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کو دے دو، یہ توکل ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو لگایا کرو۔ یہ نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، جو آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تم کہتے کہ شاید مجھے کچھ دیتا ہے، تو یہ توکل ہے؟ یہ لوگوں کی جیبوں پر توکل ہے یا خدا پر توکل ہے؟ مجھے بتاؤ یار، ٹکٹر سے بھی آیا، کس پر توکل ہے؟ یہ لوگوں کی جیبوں پر توکل ہے۔ ہمارے صاحبزادہ ہے ہمارے ساتھ، وہ مجھے بتایا گیا، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہر وقت ادھر ادھر دیکھتے کہ کوئی وہ کیا جو کھڑا ہو کہ اس کو میں میرے ساتھ بیٹھ جائے گا، تو ٹیکسی وہ کہتا کہ ساتھی کو کہتے کہ ٹیکسی کی طرف مت دیکھو، وہ پھر کہتے رکتا ہے کہ جاتے ہو کہیں تو بعض لوگ بیچارے جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ اپنا کوئی لفافہ نکالے یا خط نکال دے، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مجھے کچھ دے رہا ہے، ہاں کیوں؟ وہ لوگ اس کی نظر اور لوگوں پر ہوتی ہے، ہر چیز میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دیتا ہے، یہ توکل نہیں، یہ تو کیا ہے، گداگری ہے لیکن طریق کے ساتھ ہے۔ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ بعض زہاد ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے اللہ پر پورا اعتماد ہوتا ہے، ورنہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، تم کو جب تمہارے جیب کو خالی کر دے گا پھر تم کو لوگوں کی پیچھے لگا دے گا۔ پہلے تو کہا کہ بہت زاہد بنو۔ میرے پاس ہمارے علاقے کے ایک آدمی تھا، وہ وفات ہو گیا ہے،
وہ آیا رو رہا تھا کہ اس نے کوئی آگ دیکھی تھی، خواب میں نور دیکھا تھا. دیکھتے ہیں خواب میں لوگ چیزیں، خواب تو ایسی چیزیں اس میں تو جو بھی نظر آئے. تو وہ رو رہا تھا کہ بس میں تو بس دنیا ایسی فارغ ہو گیا، یہ کیا وہ کیا. بس چلا گیا. میں نے اس کو کہا کہ آپ اسے، وہ شکار بھی کھیلتا تھا اور کوئی کام بھی کرتا تھا. تو اس مجھے کہا کہ بس شکار بھی ختم اور سب. میں کہا گزارا کرو، کام کریں تھوڑا تھوڑا. یہ تم شیطان تم کو دھوکہ دیتا ہے. شیطان بڑا چلاک ہے، کبھی وہ تم کے دین کے صورت میں آئے گا. ان کے پاس بڑے چھالے ہیں. تو یہ بس مفتی صاحب میں بس باقی میرے اندر کوئی بس وہ بس نہیں ہے، میں بس جنگل میں جاؤں گا. تو خیر اس وقت یہ بہت رو رہا تھا. میں نے کہا کہ جائیں خیر ایک دو دن وہاں کہیں بیٹھ جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ. نہیں بس سب کچھ ختم. 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد میرے پاس آیا کہ میری خواب میں تیتر دیکھا ہے. اس کا مطلب لوگ تو بارے یہ دیتے ہیں. میں سمجھ گیا چونکہ شکاری تھا اور آدمی تیتر دیکھتا تو اس کا مطلب اور ہوتا. خواب بھی کیا ہوتا ہے، آدمی کی ذہانت وہ جو کام ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. ایک آدمی خوب میں دیکھتا ہے کہ ننگا ہے، اور وہ زاہد آدمی آپ نے دیکھ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے، وہ زاہد ہے. اور ایک آدمی خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، وہ تو اس کو وہ ہے بدماش، تو سمجھو گے کہ کیا ہے، اس کو اللہ پاک ننگا کر دے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو خواب کی ترتیبات، تو خواب بتانے کی تعبیر والے بڑی زبردست تعبیر دیتے ہیں. ہمارے شاہ صاحب شاور والے تعبیر کا بڑا ماہر ہے، یہ بہت اچھی تعبیر دیتا ہے. جب بھی میں اس کو دیکھا جب وہ تعبیر دیتے ہیں تو بہت زبردست تعبیر دیتے ہیں خوابوں کی. اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، علم میں برکت نصیب فرمائے. تو پھر 15-20 دن کے بعد آیا. میں نے کہا کہ اس وقت میں نے کہا کہ اچھا خواب ہے، بس میرا خیال تھا کہ انشاءاللہ واپس آ رہا ہے. اس کا وہ جو تیل تھا وہ نکل گیا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب اگر کبھی شکار کی طرف جائے تو کوئی گزار تو نہیں ہے. میں نے کہا کوئی گزار نہیں ہے. لیکن پہلے سے زیادہ ان چیزوں میں ڈوب گیا، اور چونکہ کام ختم کر چکا تھا پھر سوچتا تھا کہ کوئی کچھ نہ کچھ دے دے. یہ تو تم کو پہلے خالی کر دے گا، یہی کرتا ہے تمہارے ساتھ. چل بس یہ شیطان چل تمہارے ساتھ بدماشی کرتا ہے. پھر آپ کو کنگال کر دے گا، پاگل بنا دے گا. میں یہ نہ کروں، یہ نہیں کروں گا، علم سے نکال دے گا. بہت سی ایک آدمی طالب علم ہے، وہ علم کے پاس جا رہا ہے. وہی کہتے ہیں اگر یہ زبردست آدمی ہے، اگر یہ عالم بن گیا تو زبردست کام کرے گا. تو اس کو یہی فکر کہتے ہیں کہ نہیں بس یہاں جنگل میں چلے جاؤ. اس کو یہ بتاتا ہے، اب اس کو علم سے نکالتا ہے. یہ علم سے نکل جائے. کتنے لوگ ہیں کہ وہ اچھے عالم بن سکتے تھے لیکن انہوں کو شیطان نے اکسایا. ایک تو ایک مجبوری ہوتی ہے، والد صاحب وفات ہوئے کہتے کچھ ساتھ کام کرے. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں سے وہ کہتے کہ میں اس بزرگ بنتا ہوں. تو یہ بزرگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور دین سے بھی نکل جاتا ہے، دنیا سے بھی نکل جاتا ہے، دونوں سے نکل جاتا ہے. وہ یہی شیطان کرتا ہے. تو توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اسباب کو استعمال کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں.
مال ہے، یہ نہ کہو کہ میرے پاس مال ہے، بلکہ یہ کہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے مال ہے، پتہ نہیں چلتا کہ قلم سے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ کتنے مال والے ہیں جس پر ڈاکو آ گئے، اس کو اس نے قتل کر دیا، تو خود وہ کہتے کہ کاش میرے پاس مال نہ ہوتا۔ تو ڈاکو فقیر کو کیا کریں گے؟ اس کے پاس ایک آنا نہ ہو، جیب میں ایک آنا نہیں ہے، مندر اللہ کو کیا کرے گا؟ یہ ہماری گپ شپی ساتھی ہے، تو اس کو کیا کرے گا؟ کہتے جاؤ، ڈاکو تو اس کو لوٹتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو۔ اگر اس کو پتہ چلے، میں نے خود ایک بار ایک آدمی سے پوچھا کہ وہ اس کے دوست تھے، یعنی اپنا تھا، اس کے گھر سے اس نے چوری کر رہا تھا، اس کے گھر سے۔ تو تھانے دار نے اس کو کہا کہ تم اس کو پہچان لیتے پھر تم کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تلوار، میرے پاس پستول تھی، اگر مجھے پہچان لیتا، میں نے نقاب لگایا تھا تو میں اس کو مار لیتا، تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ میں یہ کس نے لوٹا ہے۔ ہاں، اپنا دوست تھا اس کا۔ تو یہ بغیر دفعہ چلا جاتا ہے۔ تو میں بہرحال عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسباب کو، جو آپ کو اللہ پاک تمہارے پاس اسباب ہو اس کو استعمال کرو، لیکن اس پر اعتماد نہ کرو، اعتماد اللہ تعالیٰ سے کرو۔ تدبیر کرو، تدبیر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم تدبیر کرو، لیکن اپنی تدبیر پر اعتماد نہ کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی اور خود کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم کو نہیں بچا سکتا، جو خدا نے چاہا ہوگا وہی ہوگا، لیکن یہ تدبیر ہے۔ کیا ہے؟ تدبیر ہے کہ تم متفرق دروازے سے نہ داخل ہو جاؤ۔ ایک دروازے سے اتنے لمبے لمبے زبردست لوگ جاتے ہو تو وہ اس کو سمجھے کچھ اور ایسا نہ ہو کہ پکڑے جاؤ، ایک ایک ہو کر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم والا تھا، اسی لیے اسی تقدیر اور تدبیر کو جمع کیا، تقدیر اور تدبیر کو جمع کیا۔ تدبیر کریں، تدبیر خوب کریں، خوب منصوبہ بندی کریں۔ جہاد کرنا ہو، خوب منصوبہ بندی کریں، نہیں کہ یوں ہی کافروں کے ساتھ لڑتے ہو تو بس وہ لڑو، نہیں، خوب منصوبہ بندی کریں۔ یا مثلا کوئی آپ کی اجتماع ہے، خوب منصوبہ بندی کرو، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، محنت کرو، پسینہ نکالو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، انشاءاللہ تمہارے کام ٹھیک چلیں گے۔ اس میں اگر کوئی خرابی بھی آ گئی، وہ خرابی بھی تمہاری فائدے کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ تدبیر پوری کرے۔ دوسری بات، تیسری بات، جب اسباب نہ ہو تو مخلوق کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ مولانا عبدالحمید صاحب بات آپ کو مل گئی؟ جب اس کے اسباب بالکل ختم ہو گئے، پھر کیا کہا کہ یار اپنے گود میں لے لے۔ ہمارے ساتھی ہے، زبردست آدمی ہے، پورا اسباب استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اسباب نہیں ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ کہتے یا رب العالمین اسباب ختم ہو گئے، فقیر کو کچھ دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے کہ لما انزلت ہاں بالکل اجنبی ہے، کچھ نہیں ہے، تو اللہ اسباب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس وقت مخلوق سے نہ مانگے، کس سے مانگے؟ خالق سے مانگے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے اسباب پر اعتماد نہیں ہے، مخلوق پر اعتماد نہیں ہے، کس پر اعتماد ہے؟ خالق پر اعتماد۔ تو خالق جو اسباب پھر مہیا فرمائے گا وہ پھر اور قسم کے ہوں گے، وہ ایسے دے گا کہ بارش کرے گا تم پر نعمتوں کی۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ، پانچویں بات، چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کچھ تم کو پیش آئے کہو کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، آپ کا اعتماد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں ایک بار اسپتال میں گیا، قطر کے اسپتالوں میں مفت علاج ہوتا ہے، علاج بھی مفت ہوتا ہے، کھانا پینے بھی دیتے ہیں۔ تو اس وقت بعض لوگوں کے سامنے مرغا بنا ہوا رکھا ہوا ہوتا، بعض کے سامنے بسکٹ ہوتا، بعض کے سامنے سرخ چائے ہوتی، بعض کی آپریشن ہو رہا تھا، بعض کو ڈرپ لگے ہوئے ہیں، بعض کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ اسپتال تھا، میرے ایک دوست بیمار تھا، میں جاتا رہتا تھا وہاں، اور ہر ایک اپنے بات پر چیز پر مطمئن تھا کہ جو وہ مرغی والے نہیں، بسکٹ والے نہیں کہتے کہ فلاں کو تو مرغی دیتے ہیں، مجھے بسکٹ دیتے ہو، اس کو دودھ دیتے ہیں، مجھے سرخ چائے دیتے ہو، کیونکہ ہر مریض جانتا تھا کہ میرا جو وہاں اللہ تعالیٰ تو مہربانوں کا مہربان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بے انتہا مہربان ہے۔ یہاں سے کی مہربانی دیکھو کہ تم جب ہی پیدا ہو گئے فوراً تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ آیا تھا تمہارے لیے کہ ابھی بیٹھا بچ میں آ رہا ہے، یہ یہی پیے گا۔ ہر جگہ آپ نے اس کی تمہارے لیے اس کے انتظام کیا، وہ تو بڑا مہربان ہے۔ جو ماں کے اندر مہربانی ڈالی ہے وہ کس نے ڈالی ہے تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ تاکہ آپ جو خانہ صاف کرتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے وہ میں کیا چوتھی بات یہ کہ جو کچھ پیش آئے جو مصیبت میرے وہ اسپتال میں گیا تھا، اسپتال میں مختلف اسپتال والا ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو کچھ لکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میٹھی گولی دیتے ہیں، مجھے کڑوی دوا دیتے ہیں، مجھے اتنی انجیکشن لگاتا ہے، اس کو تم کیا کرتے ہو، لیکن جس کے لیے جو مناسب تھا ڈاکٹر نے وہی کیا ہے، ڈاکٹر نے اس کو وہی دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر سے کہہ دیں کہ مجھے جو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ مصیبت پہنچتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا کرساز ہے۔ یہ جس طرح کہتے آدمی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے لکھی ہے کہ تم نے یہ کھانا ہے، تم نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ کس نے لکھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کس سے حسد کرتے ہو نہیں کرتے، وہ حسد نہیں کرتے، وہ مریض جو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم ساری دنیا میں، اس دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کسی کی آزمائش کر رہا ہے، کسی کی ترقی دے رہا ہے، بعض لوگ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچائے، اور پھر اس کو ترقی دیتے ہیں، اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ کتنے وزیر اعظم کہاں چلے گئے، جیل میں ہوتے ہیں، پھر کہیں مل جاتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی جب مصیبت آئے یا دنیا میں کوئی بھی کام ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے۔ بے شک اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، انجیکشن کی تکلیف سے ہوتا ہے، انجیکشن جب آپ کو ڈاکٹر لگائے گا تو تم کو تکلیف تو ہوگی، لیکن تم کو اطمینان ہوگا کہ یہ میرا ڈاکٹر میرا خرخواہ ہے، اور تم اس کو خود ہاتھ آگے بڑھاؤ گے۔ اس طرح مصائب میں وہ گھبراتا نہیں ہے، متوکل آدمی مصائب سے گھبراتا نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہوگا، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کبھی تم بس چیزوں کو تم برا مان سمجھو گے، تکلیف دہ ہوگی وہ تمہارے لیے، لیکن تم اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔
تو ایسی توقع جس کے اندر ہو، ہمیں بتا دیا تو اس کیسی زبردست زندگی ہوگی۔ اس میں یہی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیے، ان لوگوں کو کہہ دو لا یؤمنون، جن کا ایمان، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کہ تم اپنے کام کرو، نعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ کام کرو، جو تم خواہشات کے پیچھے جاتے ہو چلتے رہو، ان عاملون، ہم بھی چلنے والے ہیں، کس پر؟ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اب تم بظاہر تو لگتا ہے کہ تم خوشی میں ہو، خواہشات پر چلتے ہو، اور ہم کس پر چلتے ہیں؟ مرضیات الہی پر چلتے ہیں۔ لیکن انتظار کرو، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ۔ اب یہ کس پر اعتماد ہے؟ رب العالمین پر اعتماد ہے، ان اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اعتماد۔ یہ بات میں بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ اب ہماری حکومت کیوں گر رہی ہے؟ پاکستان کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ سود میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود تباہی ہے، سود سے منع کیا، وہ سود کر رہے ہیں، وہ IMF کی طرف کیا جا رہے ہیں۔ اور خود اس کے ساتھ اپنا نظام موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، میرے استاد محترم شیخ الاسلام، کہ اس پر بڑی محنت کی ہے، ایک نظام بنایا ہے، تو اس نظام کے ساتھ موجود ہے جس کو دوسرے اپنا رہے ہیں، لیکن یہ عالمی دباؤ، خدا کی دباؤ سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی شان سے نہیں ڈرتے، اس کے دلوں میں اس کا اللہ کی عظمت نہیں ہے، وہ اس سود کو جاری ہوئے رکھے ہوئے، سود نظام کو قائم کیے ہوئے، اس پر فخر کرتے، اس لیے دیوالی اس کا نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اعتماد ہو، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تو مت کرو، تمہارا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر تم کو ڈاکٹر کہے کہ تم مرغی مت کھاؤ، تم بیمار ہو، ایسی بیماری تمہارے اندر ہے کہ اگر تم مرغی کھاؤ گے تم پر خارش لگ جائے گی، اور ایسی خارش لگ جائے گی کہ تمہارے پر کیا وہ آپ اس کو لوہے کے ناخن سے بھی کھرچ جاؤ تو تم کو آرام نہیں آئے گا، خون بہے گا لیکن تم کو آرام نہیں آئے گا۔ تو بتاؤ کہ تم وہ کام کرو گے، کیوں نہیں کرتی؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر کی بات غلط بھی ہوتی ہے، کتنی باتیں ہیں کہ ڈاکٹر کی غلطی نکل جاتی ہے۔ یہ حکم الحاکمین ہے، یہ ہماری وسوسوں کو جانتے ہیں، وہ مستقبل کو جانتے ہیں، ہماری ماضی کو جانتا ہے، ہماری مستقبل کو جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، اس میں تمہاری تباہی ہے۔ تو اگر آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے، کس پر اعتماد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے۔ یہی بات کہتے ہیں وانتظروا، تم انتظار کرو، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہو، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ باز نہ آئے، آپ دیں گے پاکستان ختم ہو جائے گا۔ کتنے لوگوں کی دیوالیہ ان IMF والے نکالا ہے، جن لوگوں نے ساتھ وابستی اختیار کی ہے، بالآخر وہ دیوالیہ ہو کر ختم ہو جائے، کیونکہ وہ درمیان میں پھر شرائط رکھتے ہیں۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ختم ہو جائیں گے، لوگ ہوں گے لیکن یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس حکومتوں کو لائیں گے کہ وہ کیا ہو جائے گا، یہ صرف وہ یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ حکمران نہیں رہیں گے۔ اگر جو حکمران اس پر سود کو اپناتے ہوئے سود کو پسند کرتے ہوئے مر گئے ہیں،
اس کی حشر کیا ہوگا اور اس کے عذاب کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگیں، وہ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کہ وہ جہنم ہے، وہ تو ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، ہم اپنے نتائج کو دیکھیں گے، تم اپنے نتائج کو دیکھو گے، کیونکہ ہم کس حکم پر چلتے ہیں؟ جو غیب سے واقف ہے، جو ہمیں حکم، وہی جو حکم ہمیں دیتے ہیں اس میں مجھے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کے، وہ جانتا ہے، وہ نتائج کو بھی جانتا ہے، احکام کو بھی جانتا ہے، عمل کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس کے پاس ہر کام رجوع کرتا ہے، اسی طرف وہ نتائج نکالتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کہو، نبی کے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی میں صرف یہ نہیں کہ آپ غاروں میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم مانو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، جو کہتے وہی کرو، غلامی کرو، سب غلام کو جو آقا حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، یہ توکل ہوگی۔ پوری بات آپ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، توکل یہی ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ، تم تیرا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر لوگوں نے نتائج دیکھ لیے، ابو جہل کہاں گیا، دوسری سردار کہاں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو کیا مقام دیا، صحابہ کرام کو کیسی پولی پھلے اور کیسے پوری دنیا پر چھا گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو ایسے توکل اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ تم محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم کیا ہو، ایمان والے ہو۔ ایمان والا صرف اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ توکل سچی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس کی یہی قابل توحید والا ہو، توحید یہی توحید والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دو پیسے دے کر اس پر چھلانگے لگاتے ہو، دوسروں کے اشاروں پر چلتے ہو اور کہتے ہیں کہ میں موحد ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلو۔ توکل یہی ہے، سچی توحید کے ساتھ توکل لازم ہے۔ اگر توکل نہیں ہے توحید نہیں ہے۔ جب خدا پر اعتماد ہی نہیں تو توحید کہاں چلا گیا؟ توکل صحیح ایمان کا نتیجہ ہے۔ دیکھو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مومین، اگر تم مومن ہو، یہ ایمان کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ تو اس کے لیے اب یہاں اب سے آپ شروع کریں جو آپ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوب چلو اور تدبیر بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو، لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرو، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے کہو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ گھبراؤ مت، جو آپ کو حکم ہے وہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کام پر اعتراض دل میں نہ آئے۔ اس میں شک نہ کریں اللہ تعالیٰ کے حکموں میں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلو گے پوری طرح، اور جب کوئی اسباب نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ
سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ کے یہاں سے نکلو، مسجد سے نکلو، تو کہو کہ یا رب العالمین اپنا فضل کریں. مسجد میں آؤ، یا رب العالمین یعنی اپنی نفس پر اعتماد نہ کریں. کس پر اعتماد کریں؟ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ مجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پلک جھپک میں بھی مجھے اپنی نفس کے حوالے نہ کریں. اس کو پھر ایسی دعائیں، یہی دعائیں نکلتی ہوں گی. یہ جو مصنوع دعائیں ان کو کیا کریں. ہر معاملے میں اللہ پر اعتماد کریں. کوئی بھروسہ نہیں ہے لیٹرین تک جانے میں، بھروسہ نہیں ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے کہ فوراً وہاں راستے میں فارغ ہو جائے. انسان کیا ہے؟ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور پھر وہ جو اسباب آپ کو مہیا فرمائیں اس اسباب کو اختیار کریں.